ہماری کسی نے بات نہیں سنی. جسٹ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے 5 سے 10 منٹ ہوئے شاید، گھر میں داخل ہوئے شاید 10 منٹ ہوئے راؤنڈ بورڈ. کھانا بھی آیا، میں کھانا کھانے لگا ہوں، بات کریں میں سن رہا ہوں. جی استاد محترم، اس کو جواب دیا تھا کہ بات ہو رہی تھی چندہ اپی کے حوالے سے، وہ قدر مختلف بات ہے. اور اچھا، جب بات کہ سن لیں بھائی، بات سن لیں بھائی عثمان. جی بالکل بھی کسی کی ذات کے اوپر، ہماری برادوں کے اوپر بات نہیں ہوگی. یہ سارے دوست توجہ سے سن لیں. بالکل کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں ہوگی. بات ہوگی تو مرزا قادیانی کی ہوگی، مرزا جونیئر جیلمی کی ہوگی. بقایا جو ان کے نمائندے ہیں یا ان کے سہولت کار ہیں، بالکل ان کو تو چھوڑنا ہی، ان کو نہیں کچھ کہنا، ان کو ٹچ ہی نہیں کرنا. یہ ہمیشہ کے لیے یہ قاعدہ کلیہ ذہن نشین کر لیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے موضوع سے ہٹایا جا رہا ہے بڑی سازش کے ذریعے، اور بڑے ایک میں ویٹ کر رہا تھا. میں تو عراق زیارات کے لیے گیا تھا، تو پیچھے مجھے خبریں ملتی رہی ہیں، میں دیکھتا بھی رہا ہوں بیچ بیچ میں. تو زیادہ وقت تو میرا عبادات کے اندر گزر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ اب جا کے نا یہ جو دوستوں کو عرض کروں گا کہ اسی پلان کے اوپر رہنا ہے کہ مرزا قادیانی کو چھوڑنا نہیں اور کسی کو چھیڑنا نہیں. بس میں نے اپنے بات مکمل کر لی ہے. جی استاد محترم، ٹھیک ہو گیا. شاہ جی، اب ایک چیز ہے کہ ایک بندے کا کفر جو ہے وہ بالکل واضح طور پہ کھل کے سامنے آ گیا. اس میں بھائی کوئی چھوڑ دیں، بھائی چھوڑ دیں، بھائی چھوڑ دیں، میں کہہ نہیں رہا شاہ ہوں. جی، نہیں بھائی شاہ جی، بات میں سنیں نا، کوئی ایک اور منٹ بات سنیں کر رہا نا. ہوں. جی جی بھائی وہ ملک کیسر ہمارے نزدیک کیا کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ کوئی رکھتے ہیں؟ بتائیے کہ اتنا ان کو آپ نے سر درد بنا لیا ہے پکڑ کے. ہیں شاہ جی، جو اس کے سہولت کار ہیں جو مسلمان بنے ہوئے ہیں، یہ بھائی ٹھیک ہمارا ہے، موضوع وہ یہ ان ہے. کا اپنا، ان کی اپنی سردرد ہے، ہماری اپنی سردرد ہے. چھوڑے نہیں، ہم نے ان کو ڈسکس کرنا کسی کو. یار میں دیکھ رہا ہوں پوری پوری براڈیں جو ہے نا، ایک بندہ جو غیر معروف سا بندہ ہے جس کو کوئی جانتا جونتا ہے نہیں، اور مطلب اس کے اوپر پوری پوری براڈیں آپ لگا دیں گے. اپنے موضوع سے ہی ہٹ گئے آپ لوگ. کمال نہیں ہو گئی؟ استاد جائے جو نے محترم جو کرنا جائے کرا، پرا جا کے کرو، جا کے سانو اپنا کام کرن دیو. ٹھیک ہو گیا استاد. بس وہ بیچ میں نا آ جاتے تھے، پھر آتے ہی ہم نہیں نہ بھائی نہ عثمان، بس بھائی بس بس بھائی بس. ٹھیک ہے. وہ نا مرزا چھڑ جو انجینئر ساڈے کے بات ہے. ساسی کسے نو کچھ نہیں سمجھتے، کسے نو کچھ نہیں سمجھتے. اسی صرف مرزا قادیانی دی تون دے اوتے پیر رکھنا ہے بس. جی ٹھیک ہو گیا. موضوع تواڈا تبدیل کرن واسطے بڑے آن گے، نہیں بدلنا موضوع. یاد رکھیا جے، موضوع اپنا ہی وہی موضوع تے رکھنا ہے، موضوع وہی، موضوع نہیں بدلنا. جے مرزا سینئر دا تے مرزا سینئر دا، تے جے مرزا جونیئر دا تے جونیئر دا. پھر موضوع تو نہیں ہٹیدا ہوندا. اسی ہور کسے شخصیت نو کچھ نہیں جانتے بھائی، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہوئے، بس اللہ اللہ دے خیر تھلا، وما علینا الا البلاغ. جی استاد محترم، ٹھیک ہو گیا. تو اسد بھائی پھر موضوع شروع کرتے ہیں. مرزا قادیانی کے حوالے سے ہی بات شروع کرتے ہیں. زاہد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عثمان بھائی کو ہم شروع کرتے ہیں، جی منافقوں کو فارغ کروائیں. ہاں جی. حسن بھائی، ایک منٹ، میں یہی بات جو مفتی صاحب نے کی ہے نا، میں بھی یہی کرنا چاہتا تھا. ماشاءاللہ انہوں نے میرے کہتے ہیں زبان کے لفظ ہی بول دیے سب کہ سن رہے ہیں ہمیں صرف ایک ٹاپک سامنے رکھنا چاہیے، ایک ہی، جو بھی رکھنا ہے، چھوٹا رکھنا بڑا رکھنا، رکھ کے بس اسی پہ بات کریں. یہ دوسری باتیں جب آتی ہیں نا تو وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور آپ کی انرجی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، سمجھ گے. اب اپنا جو ٹاپک ہے مرزا قادیانی ہے، اس کو رکھو، بس شروع ہو جائے. بس دوسری جو چیزیں اندر آتی ہیں نا، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اپنے آپ کو ہی.
ये चीजें होती جی جی ادھر بالکل یہ ٹک ٹاک ہے، اس کے اوپر ادھر پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آئیں گے، کیسی کیسی گستاخیاں کریں گے، تو پھر کیا ادھر سارے ٹھیک ہو گیا جی. تو اصل میں توجہ ہماری ہٹانے کے لیے دوسری طرف لے جائیں گے. مرزا قادیانی پہ بات کریں، پھر یہ لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے نا بھائی اس کی منجی نہ ٹھوکو، اس کو کچھ نہ کہو، یہ ادھر لے جائیں گے معاملہ ایسے کر کے نا. محترم نے اب فرما دیا، اب ہم نے ان کی جو ہے نا وہ بات کرنی نہیں ہم نے. تو مرزا قادیانی کے موضوع پہ ہی بات کرتے ہیں، اور موضوع جو ہے سب بھائی سعد محترم موضوع بتا دیں کہ پارٹی شروع کرو. بلکہ آصف یہ استاد محترم وہ جڑے حوالے دتے سن نا انہاں تے گفتگو کر. ان کو لانچ کیا گیا باقاعدہ طور پہ، اور ان کے جو دستے بازو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو وہ شو یہ کراتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت اس شخص کی براڈ پہ جا کے سوال یہ کیا کہ اگر کوئی بندہ مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے خلاف اگر عقیدہ رکھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی جو حیات کا عقیدہ ہے اور رفع آسمانی کا جو عقیدہ ہے وہ اجماعی عقیدہ ہے، اگر اس کے برخلاف کو بندہ یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت شدہ ہیں اور میں نے یہ قرآن اور حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اب وہ جو بندہ آگے جو تھا جو ہے رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مراتب الاجماع، اس کے اس کے اندر امام ابن تیمیہ نے یہ والا حوالہ نقل کر کے تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا، انہوں نے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا. تو وہ پھر جب ہم نے حوالہ کھولا، حوالہ کھول کے جب ہم نے دیکھا تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ نہ تو امام ابن حزم نے یہ بات لکھی ہے کہ دو گروہ ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے دو گروہ ہیں شروع سے کہ جنہوں نے کہ یہ عقیدہ رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اور حیات کا عقیدہ، اس کے اندر دو گروہ ہیں، بالکل یہ نہیں لکھا ہوا، یہ اس نے جھوٹ باندھا امام ابن حزم کے اوپر. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ جب ہم نے دیکھا تو امام ابن تیمیہ نے یہ حوالہ نقل کرنے کے بعد نیچے حاشیے کے اندر انہوں نے تمام حوالہ جات جمع کیے ہیں، تمام حوالہ جات جمع کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ امام ابن کثیر کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور دیگر علماء کا انہوں نے حوالہ دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، اور تواتر کے ساتھ جو ہے حدیثیں جو ہے وہ موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حیات ہیں اور ان کا رفع آسمانی ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایسے گمراہ لوگوں کو ہمارے جو ہے جناب مسلمان جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر اور کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ استاد محترم آصف بھائی استاد محترم آپ کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی یہ بات کی ہے کہ ابن تیمیہ جو ہیں
وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، کتاب البریہ میں اس نے یہ بات کی۔ اب دیکھیں کہ وہ جو جس بندے کی بات آصف بھائی کر رہے ہیں اس نے بھی مرزا قادیانی کے ایسی موقف کو، ابن تیمیہ نے تو اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی کہ کوئی حیات مانے وفات مانے، تو ابن تیمیہ کے اس عقیدے پر ضرب لگانے کی کوشش کی ہے۔ در پرتا قادیانیوں کی حمایت ہے یہ، جبکہ آپ کی ایک پوری پوسٹ آپ کی بات پڑی ہے اس کے یہ ہے اوپر۔ عثمان، بات یہ ہے کہ سوال ایک چھوٹا سا ہوا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اے کے شیخ صاحب بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ وفات شدہ مانتے ہیں یا حیات شدہ؟ اور حضرت امام مہدی کے متعلق کیا عقیدہ وہ بتا دیں، بس اللہ اللہ خیر صدر، بس کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اب وہ نہیں بتایا تو وہ انہوں نے وہ کوئی ایتھیسٹ دہریے کوئی رکھے ہوئے ہیں اپنی برادوں کے اوپر، کچھ جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بیچ میں جناب شرلیاں چھوڑنی شروع کر دیں گے۔ ہاں جی، یہ ساری شرلیاں اس نے چھوڑی ہیں، حالانکہ یار تم سے پوچھا کچھ اور گیا ہے، تم جواب کچھ اور دے رہے ہو، اور وہ بھی غلط، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ سوال نہیں ہے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ ہے، یا قرآن حدیث اس کے اوپر کیا کہتا ہے، یا علماء کیا، یہ تو ہے ہی نہیں سوال۔ سوال تو یہ تھا ایک شیخ کا عقیدہ کیا ہے، یہ تھا سوال۔ او بھائی جو بھی علماء نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی کہہ دو، تم کہو نا، ایک شیخ کہے کہ بھائی فلاں عالم نے یہ چونکہ یہ بات کہی ہے لہذا میرا یہ عقیدہ ہے، ہاں کہو، بس بات ختم ہوتی ہے، دلیل سے بات کر دو۔ تو یہ تھی اصل میں بات۔ جی تو بالکل۔ رہی یہ ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ایک شیخ یا اس طرح کے کچھ اور بھی ایکس قادیانی ہیں جنہوں نے قادیانیت کو تو چھوڑ دیا، لیکن قادیانی عقیدے کو نہیں چھوڑا، عقیدہ سیم وہی ہے۔ تو یہ بات ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اس میں فساد نہیں، کوئی کسی کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ بات تھی۔ اور بات کچھ کی کچھ بنا کے چلو جی مجاہد ختم نبوت ہے، جی ہم مجاہد ختم نبوت ہے۔ یار یہ کون سا ختم نبوت ہے بھائی؟ یہ کون سا مجاہد ہوتا ہے بھائی؟ چل یار بات کر۔ استاد محترم، اس کے برعکس جو ہے وہ اس قدر حوالے ہیں اور کتابیں بھری پڑی ہیں ہماری اہل سنت کی کہ جس کے اندر کہ یار انہوں نہیں، وہ برعکس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ علمی بات کریں گے تو وہ تو بڑی طویل ہے جی ہاں بھائی، علمی باتیں کریں گے تو وہ تو بڑی طویل گفتگو ہے نا بھائی۔ 1400 سال کے اندر صرف یہ پہلا فرد آیا تھا سر سید احمد خان، جو وفات مسیح کا قائل ہوا، جس نے معجزے اور کرامت کا انکار کیا، جس نے جنت دوزخ کا انکار کیا، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر نہیں ہیں، آدم سے پہلے بھی انسان تھے۔ سیم سارے یہی عقائد و نظریات مرزا قادیانی نے بھی اپنا لیے۔ بتائیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، تو جس کے اگر کوئی دم خم ہے، کوئی دلائل شلائل ہے تو لاؤ، پھر آؤ بات کرو۔ پھر ایک شیخ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ مناظرہ کرو میرے ساتھ، مناظرہ کرو بھائی، ہم ڈیبیٹر لوگ ہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں، مناظرہ کرو، ڈیبیٹ کرو، آؤ سامنے۔ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ ایک شیخ صاحب نے کوئی حیات و وفات مسیح کے اوپر کوئی مناظرہ کیا ہو، امام مہدی کے اوپر کوئی مناظرہ کیا ہو، ہے جنت دوزخ کے اوپر کوئی مناظرہ کیا ہو، حدیث کے اس بات کے اوپر، حجت حدیث کے اوپر، حجیت حدیث کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کی ہو۔ ہیں جی، اصل میجر عقائد ہی یہ ہیں، کرو پھر بات، سامنے نکل کے بات کرو نا پھر۔ تو یہ اصل میں وہ صرف ان کا رولا ہوا تھا، تھوڑا سا کرسی کا رولا پڑ گیا تھا، عقیدہ تو سارا وہی ہے۔
भाई कल अगर तुम्हारी ब्रांड के ऊपर ही बैठ के कोई कादियानी आ जाता है, यही मौजू लेके तुम जब डिबेट करोगे तो क्या साबित करोगे? तुमने तो कादियानियों की हाँ में हाँ मिलानी है। ये फेक आईडी आई है भाई, इनको नीचे उतार। ये की ये फेक आईडी जी मुफ्ती साहब, ये पहले भी एक चंदा सच्चा के नाम पे, और ये है ना इनको जी वैसे ही फेक ब्लॉक आईडी कर दो है। पक्का पक्का। ये फेक आईडी है। ये जो है ये क्रिश्चियन की ब्रॉड पे जाके क्रिश्चियन बनी होती है, ये कादियानी है। हाँ, और तो आप कमेंट सारे ही गायब कर दिया करें ना, आप क्यों कमेंट ना ही ऑन रखें? कमेंटों का हमें क्या फायदा है? हमने क्या करनी है कमेंट भाई? हमें नहीं कोई कमेंटों की लोड़। जिसको जो तकलीफ है वो आमने सामने आके बात करे। जी जी उस्ताद मोहतरम, अब मैं बता रहा था कि आपने एक पोस्ट बकायदा मुरब्बी इनका मुरगब्बी जाहिर जो कहता है कि दौरान डिबेट मिर्ज़ा कादियानी की किताब खोलने की इजाज़त नहीं, तो उसके ऊपर आपने एक पूरी पोस्ट तैयार की थी, और मिर्ज़ा कादियानी और दूसरे मुरब्बी अंसर रज़ा उसके दगल का तीजा पाचा एक किया था आपने, और उसने 2 हवाले दिए थे, मजमुआ अल-फतावा जो शेख इब्ने तैमिया का है, और उसके बाद इमाम इब्ने कय्यम का। उसने 2 हवाले दिए थे, और एक में जो इमाम इब्ने कय्यम वो रवायत लेके आते हैं वो सनदन साबित नहीं है, जिसमें है कि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो वो भी पैरवी करते, वो बिल्कुल साबित नहीं है, वो बिल्कुल मौदू और मनगढ़ंत है। यार उस्मान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो या मुर्दा हो, और मिर्जा कादियानी किस नुक्कड़ से सच्चा होगा यार? पूरी जिंदगी वो ज़िनाकारियां करता रहा, शराब नोशियां करता रहा, रंडी बाजियां करता रहा, जो कुत्ते कुत्ते कम थे उसके। हाँ जी, कादियानी ये हवा इधर की चले इधर की चले, लो जी ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो। ओ पे यार ईसा जिंदा हो या मुर्दा हो, मिर्दा कैसे केड़ी नुकरू जाके सच्चा साबित होएगा? सानू आओ ना पुत्र। मैं उदो बैठा सा इराक, मौला अली पाक दे दर ते सां, मौला हुसैन पाक दे दर ते सां, हजूर गोस पाक दे दर ते सां, मैं इमाम आजम अबू हनीफा दे दर ते सां, राहिमाहुमुल्लाह, ते आ गया मैं हुण ते लंगोटे कस लो कादियानी तुहाडी ऐसी दी तैसी। ते इंशाअल्लाह ताला बराडा सी करने हुण। मैं हजे ते आया ही नहीं, यकीन जानो चाह पींदा जे पिया, खाना खा के चाह पी रहे हैं, ते हजे ते असीं नाते धोते भी नहीं, ते काम शुरू कर छड़िया हुण। मैं हुण रेस ते पैर रख देने। ते अच्छा दूसरा सुनदे हो पे दूजे भी सुनदे होने ने कन्न कुतरे, ते कोई भाई किसी नाल सानू कोई लेना देना नहीं, सानू माफ कर दियो। आहो सानू माफ कर दियो ते असीं तुहानू माफ कीता, तुसीं सानू माफ करो ते असीं तुहानू कीता। ते अपनी अपनी दुकानां खोल के रखो, बस जो लगे हो ना जेडे मिशन ते करदे रहो। असी 2 मिर्जियां तो इलावा गल करनी ही कोई नहीं। हाँ, किसी दी जात नाल सानू कोई बैर नहीं है, कोई कुछ नहीं, जो मर्जी करो, दुकानां खोल के रखो अपनी। चल यार उस्मान गल कर। जी तो रात भी मैंने हवाला इसी मौजू पे बात चल रही थी, तो उस्ताद मोहतरम आसिफ भाई ने बात शुरू की थी, तो ये बीच में टांग अड़ाने आ गए थे। अच्छा वो आपने वो जब उसका मिर्ज़ा कादियानी के फिर हवाले दे के कि इब्ने तैमिया वफात का कायल है, देखिए मिर्ज़ा जी कादियानी की एक ना गंदी आदत थी कि जहाँ से कुछ भी उसको कोई ऐसा मवाद मिल जाता कि जिससे बिल्कुल साबित तो नहीं होता लेकिन इसको दजल देने का मौका मिल जाता, तो ये उस हस्ती की तरफ झूठ मंसूब कर देता है। जैसे शेख इब्ने अरबी हैं, उनकी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो जो उनकी किताबों में इल्हाक शुदा हैं उनको लेके इसने मुसलमानों के ऊपर झूठ बोला। जैसे 14वीं की सदी बात कह लेके 14वीं सदी में इमाम मादी ने आना था, लो जी तुम लोग अब मानते नहीं हो, तो इसने मौजूदा उस सदी के जितने भी उलमा थे उनकी तरफ कह दिया, लो जी ये उलमा सारे मानते हैं कि 14वीं सदी में ही इमाम मेहदी ने आना है, जबकि किसी ने ऐसी बात नहीं की थी, किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। अगर कोई आलिम या कोई मुफस्सर या कोई मुहद्दिस कोई ऐसी बात करता है कि तयन जो है ना इस वक़्त का ये बनता है तयन, या हो सकता है कि इन
हालात में इमाम महदी आए, हो सकता है कि अब आ जाएं, तो उसको इसने फिट कर दिया कि नहीं ये पक्की बात है कि 14वीं सदी में ये हदीस है और बुखारी में ये लिखा हुआ है, और इसने झूठ बोल दिया ताकि अब वो बात के बस लोग पढ़ेंगे देखेंगे वाकई वही ये बात है, और मेरे पीछे सारे दौड़ पड़ेंगे और मुझे जो है वो फेम मिल जाएगा, फेम मेरी शोहरत होगी, मेरी किताबें बिकेंगी, मेरा कारोबार चलेगा। जबकि रात भी वो हवाला उस्ताद मोहतरम दिखाया था, आपने जो पोस्ट की है सारी वो मैं पढ़ नहीं पाया इसी वजह से, तो ये सारी वो आप कहते हैं कि इब्ने तैमिया का पहले हवाला जो आपने दिया है अल जवाबुल सही में जिल्द 1 सफ़ा 177 में कि मुसलमान और अहले किताब यहूद व नसारा 2 मसीहों के वजूद पर मुत्तफिक हैं। मसीह हदायत दाऊद की औलाद में से हैं और अहले किताब के नज़दीक मसीह उद्दलालत यूसुफ की औलाद में से है। इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि मसीह हदायत अनकरीब आएगा, जबकि आएगा मसीह दज्जाल। लेकिन मुसलमान नसारा कहते हैं कि मसीह हदायत हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हैं कि खुदा ने उनको रसूल बनाया और फिर दोबारा वहीं आएंगे। लेकिन मुसलमान भी यही कहते हैं कि वो क़यामत से पहले उतरेंगे और मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, कोई और दीन बाकी ना रहेगा मगर दीन इस्लाम। यहूद और नसारा इनकी रसालत पर ईमान लाएंगे जैसा कि अल्लाह फरमाता है। देखें ना, तो वो ये कहते हैं ना कादियानी कि वो जब आएंगे तो बताएं, वो फिर उन पर ईमान जब लाया जाएगा तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना तो फिर क्या फ़ायदा देगा ईमान, तो फिर इसका मतलब है कि आपके बाद नबी है, जबकि वो तमाम के तमाम आपकी रसालत पर ईमान लाएंगे कि आप वाकई नबी हैं, खुदा नहीं है। और यहूदों जो यहूदी थे उन्होंने मुतलक इनकार कर दिया कि आप नबी थे ही नहीं, वो भी फिर आपको नबी मानेंगे ना। ये कि इसका मतलब ये होगा कि नहीं कि वो नए सिरे से उनको नबूवत दी जाएगी और फिर उनकी रिसालत पर इस तरह ईमान लाया जाएगा, नहीं, बल्कि यहूद नसारा का जो उनके बारे में अकीदा है वो दुरुस्त हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं इब्ने तैमिया के जैसे अल्लाह फरमाता है कि तमाम अहले किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान ले आएंगे, और ये कौल सही जिस पर जमहूर उम्मत का इत्तफाक है। जो भी नज़ूल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ये इजमाए उम्मत है कि ईसा इब्ने मरियम ही दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। और ये कौल एक उस्ताद मोहतरम आपसे मैं पूछना था कि ये कौल कि 2 राय पाई जाती हैं और जिनकी ये राय पाई जाती है उनको नापसंद किया जमहूर ने ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में, लेकिन जिन्होंने वफ़ात का जिक्र किया है ना, उन्होंने भी ये बात लिखी है कि एक आन मौत देकर उनको हयात जैसे दूसरे अंबिया हयात हैं, और अल्लाह इस पे कादर है कि उनको वैसे ज़िंदा कर दे जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम पहले ज़िंदा थे। जैसे फिर वो दलाइल दिए जाते हैं कि जैसे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कौम है और उसकी कौम को ज़िंदा कर दिया, फिर वो जो गधा था उसको ज़िंदा कर दिया, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उनको ज़िंदा कर दिया। तो इस तरह जो है ना वो अल्लाह ताला इस पे कादर है कि उनको दोबारा वैसे ही करते जैसे कि वो पहले थे। तो उस्मान एक मिनट भाई, मैं नमाज पढ़नी है ते थोड़ा जा आया सामान भी सेट वगैरह करना है। आसफ उस्ताद मोहतरम जी, उस्ताद और डिवाइस दा आर्डर नहीं कीता ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ उस्ताद मोहतरम ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगा, कोई गल नहीं। ਉਹ ਬਸ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਦੋ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ इंशाल्लाह ताला आ जाएगा ਹੁਣ इंशाल्लाह। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਆਸਫ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जी उस्ताद। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ, ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਿਬਰੀ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵਕਫਾ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ,
نہ خود ساہ لینا تو نہ ہی اگلے نو ساہ لین دینا بالکل جاگ کے رہو چاکو چبند رہو تے محاذاں دے اتنے مضبوط رہو محاذ چھڑنا نہیں ہے تے محاذ دے اتنے کوئی لچک نہیں تے کوئی کمپرومائز نہیں تے کوئی مسلط نہیں بالکل بے باکی دے نال جڑا بے اے لڑائی لڑاں گے اسی اللہ دے حکم نال رب رکھا بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام صدر جی اسد بھائی میں پڑھ رہا تھا کہ وَإِن اہل اوپن کر دیو کتاب جی یہ جو ہے قبل موت ہی کے بارے میں کہتے ہیں یہ جو موت ہی ہے یعنی تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے تو آگے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ موت ہی کے ضمیر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے اور اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے یہ جو ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں یہ ہے جی عقیدہ جبکہ مرزا قادیانی کتاب البریہ صفحہ نمبر جلد 13 ہے اور صفحہ اس کا 221 ہے کہتا ہے امام ابن تیمیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں تو اب مجھے وہ حوالے پڑھنے ہیں جس میں واضح ہو جائے گا ایک منٹ اور پھر میں امام ابن قیم کا بھی پڑھتا ہوں عثمان بھی کمنٹس جو ہے نا وہ اوپن کر دیں اچھا جی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا جناب فتویٰ اور مرزا قادیانی کا ہی منہ ہے تو اس کے اوپر ہی فتویٰ پڑھ دیتے ہیں کہتے ہیں دروغ گوئی کی زندگی جیسی کوئی لانتی زندگی نہیں جھوٹ بولا مرزا قادیانی صاحب نے جھوٹ بولا اور کہا کہ امام ابن تیمیہ کس کے قائل ہیں وفات کے قائل ہیں اور اس کے اوپر مربی نے وہ حوالہ مروڑ کے دیا اس کا بھی تیچا پاچا ایک کرتے ہیں کہتا ہے مرزا قادیانی جھوٹ ام الخبائث ہے خبیثوں کی ماں ہے جھوٹ بولنے سے مرنا بہتر ہے جھوٹے پہ خدا کی لعنت جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں اے بے باک لوگو جھوٹ بولنا اور گو کھانا ایک برابر ہے آپ بتائیں کہ مرزا قادیانی نے گوں کھایا کہ نہیں کھایا پھر اور ابھی اسد بھائی پھر آپ وہ بات بیان کریں جو کامران بھائی کہہ رہا ہوں وہ جو جٹ بھائی کے سامنے اس بندے نے یہ بات کی اور جھوٹ بولا کہ نہیں جی حاشیہ ہی کوئی نہیں چڑھایا اور تنقید ہی کوئی نہیں کی ابن تیمیہ نے جی عثمان بھائی ایسا ہی ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو اس نے اس میں آڈیو کے اندر جو اس نے جھوٹ بیانی کذب بیانی سے جو اس نے کام لیا ہے امام ابن تیمیہ کی طرف انہیں جھوٹ منسوب کیا ہے تو یہ تو مرزا قادیانی کا ہی موقف جو ہے وہ اس نے بیان کیا ہے نا اور دکھ اور افسوس والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو مسلمان بنا کے جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر اور ان کو لانچ کرنے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ختم نبوت کے بہت بڑے ہم جو ہے نا عظیم ہم مجاہد ہیں ہم سے بڑا ختم نبوت کا مجاہد ہی کوئی نہیں ہے اور جو دیگر جو بندے ہیں جو ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں ان کو گالی باز کہا جا رہا ہے کہ یہ گالی باز گروپ ہے جی وہ گالی باز ہم اس لیے کہ ہم آپ کا جو دجل ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں اس لیے ہم گالی باز ہیں اور آپ لوگ ختم نبوت کے مجاہد ہیں کہ آپ جناب ایسے لوگوں کو لانچ کر رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر جو لوگ مسلمانوں کے بنیادی عقائد کے خلاف عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور ہمارے ائمہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اب اگر کوئی بندہ اس گروپ کا ہے اکی شیخ گروپ کا وہ یہاں پہ آئے ہمیں آگے بتائے عامر حق جو ملحد ہے جو اس نے جو یہ بیان اس نے کیا ہے کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے یہ لکھا ہے کہاں پہ لکھا ہے امام ابن تیمیہ نے بھئی ہم اگر سوال کرتے ہیں تو ہم گالی باز ہیں مرزا قادیانی بھی یہی کہتا تھا کہ یہ مولوی مجھے گالیاں دیتے ہیں گالیاں اس لیے دیتے تھے کہ وہ سوال کرتے تھے مرزا قادیانی سے آج جو مربی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں جی مسلمان گالی دیتے ہیں اور بھئی ہم جب سوال کرتے ہیں مرزے کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو ہم گالی باز ہو گئے ہیں تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ان میں سے جو بندہ آتا ہے آئے ہمارے سامنے آ کے بیٹھے
دلائل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بات کریں گے. اپنی براڈوں پہ بیٹھ کے آپ ہمارا کو بندہ سوال کرے تو اس کو آپ ٹھک کر کے نیچے اتار دیتے ہیں. آپ اسے کہتا ہے عامر، وہ جو ہے عامر حق، اور اس کے ساتھ جو ایک اور بیٹھتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، کہتا ہے جنہیں پہلے حوالے دیتے سر وہ دن تیری تسلی نہیں ہوئی، وہ کتنے چھڈے نہیں. پتر تواڈے جو دے مائی دا لال کسی نے جمیا نہیں ہے کہ جڑا مسلمانوں دے مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے نا. اگر تواڈے چ کوئی حلالی ہے وے ایتھے آؤ، ایتھے آ کے سارے نال گل کرو. تواڈیاں اپنی براڈاں تے تسی گل نہیں کرن دندے. کیوں انہوں تسی اس دن جٹ اتنے آیا، قاسم جٹ اتنے آیا، تو تسی سوال وہ سوندیا سار ہوں تھلے لا دیتا. تسی ہوں سوال کرنا بھی جرم ہو گیا. ہوں نہیں جی نہیں، اج تو بعد اس براڈ کے اتنے گل نہیں ہوئے گی. گل اس واسطے نہیں ہوئے گی کہ تہاڈیاں شلوار گلیاں ہوندیاں نے. ہوں تہاڈے کے سوال کریے تو شلوار گلیاں ہوندیاں نے. جی عثمان بھائی. اصل بھائی ابن تیمیہ کا جو حوالہ مربی انصر نزا نے دیا کہ اور مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ وفات عیسیٰ کے قائل تھے، تو وہی بات عمر کیا نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ اس نے جناب یہی بات مرزا قادیانی کی لوگوں میں پھیلائی کہ واقعی وہ قائل تھے. جب وہ قائل تھے تو پھر پہلے فتویٰ ان کے اوپر لگے گا، اور خود کہتا ہے میں تو حیات عیسیٰ کا قائل ہوں، جبکہ بات ہو رہی ہے ایک شیخ کی. اچھا، اب ابن تیمیہ اس حوالے میں کیا کہتے ہیں، جو حوالہ مربی انصر رضا نے پیش کیا تھا اور جس کی تائید جناب قادیانی بھی اور یہ موجودہ وہ بھی کر رہا ہے اپنی براڈ پہ بیٹھ کے ایک شیخ کی، کہتا ہے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ان کے رفع کے بعد کی حال کی باتیں ہیں، جو رفع ہوا ان کا اس کے بعد جو حال موجودہ جو باتیں چل رہی ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے ذکر کی طرح ہیں، کہ جیسے تورات یعنی کہ وہ بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے وفات کی طرح یہ باتیں حال میں چل رہی ہیں. چنانچہ یہ معلوم بات ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کے متعلق تورات اور انجیل میں جو خبریں ہیں وہ ان کی وفات کے بعد کی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ بھی نہ اللہ نے نازل نہیں کی. وہ جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی اللہ نے نازل نہیں کی، اور نہ ہی انہیں موسیٰ اور عیسیٰ سے حاصل کیا گیا، نہ ہی یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کی ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، بلکہ ان دونوں کی وفات کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے. یعنی کہ جو ان کا عقیدہ بنا ہے نا تورا سے، اور پھر تورا سے یہودیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا کہ ہم نے قتل کر دیا، ان کو یقیناً قتل کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں ان کی وفات کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے. یہ یہودیوں کی طرف سے بات منسوب کی گئی ہے، یعنی کہ یہودی یہ بات کر رہے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں اور یہ خبریں وہاں موجود لوگوں سے ان کے احوال کے متعلق ان کے بعد لی گئی ہیں. اور یہ خبریں جو لکھی گئی ہیں نا تورا میں اور انجیل میں، یہ ان کے احوال کے متعلق ان سے بعد لی گئی ہیں. تو نہ تو انہیں اللہ نے ان دونوں پہ نازل کیا، نہ ہی ان دونوں نے اپنی حیات میں اس کا حکم دیا، نہ ہی ان دونوں نے لوگوں کو اس کی خبر دی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ اتنی جو یہ ابن تیمیہ اور اس کا الفتاویٰ، مجموع الفتاویٰ کا صفحہ نمبر ہے جی 58 اپنا اسب بھائی. دوسرا ابن قیم کی طرف جھوٹ بولا مرزا قادیانی نے اور کہا کہ وہ بھی وفات عیسیٰ کے قائل تھے. یہ مدارج السالکین ہے، از علامہ ابن قیم الجوزی الجز ثانی، صفحہ اس کا ہے جی 496. کہتے ہیں وہی روایت لے کے آتے ہیں کہ جو بالکل وہ آپ تفسیر ابن کثیر بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایک آیت کی تشریح میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ روایت ایک لے کے آتے ہیں جو بالکل سندن ثابت نہیں ہے اور موضوع اور من گھڑتا ہے، کہ جس میں لکھا ہو گیا کہ نبی علیہ السلام تمام عالم کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، ان کی رسالت ہر جن و انس کے لیے ہے. اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ دونوں لازماً ان کے پیروکاروں میں شامل ہوتے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ روایت لے کے آئے ہیں اور اس کے اوپر مرزا قادیانی نے حاشیہ چڑھا دیا کہ وہ وفات کے قائل ہیں، جبکہ ابن قیم کیا کہتے ہیں وہ حوالہ میں پڑھتا ہوں. اچھا جی، حوالہ ہے جی ابن قیم کہتے ہیں جب
مسیح ابن مریم علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نازل ہوں گے تو شرع محمدی کے مطابق حکم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کیے اور تحقیق کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں خبر دی کہ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ ابن قیم کی کا عقیدہ ہے۔ اچھا جی، آگے ابن تیمیہ کا پھر حوالہ شاہ جی دیتے ہیں۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ میں یعنی ابن تیمیہ وہ لکھتے ہیں کہ یعنی میں الجواب الصحیح میں جلد 4 میں کہتے ہیں کہ آدمی کا جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ جانا یقیناً مسیح کے بارے میں پایا ثبوت کو پہنچ چکا ہے، پس وہ آسمان پر چڑھ گئے اور عن قریب زمین پر اتریں گے۔ اور نصارہ بھی اس بیان میں مسلمانوں سے موافق ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی طرح یہی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے، عن قریب زمین پر اتریں گے۔ اور پھر وہ زیارت القبور صفحہ 75 کتاب اپنی میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جب آسمان پر سے نازل ہوں گے تو قرآن کریم اور سنت نبوی کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم دیں گے۔ یہ ہے جی دونوں کا عقیدہ، امام ابن قیم اور ابن تیمیہ۔ ٹھیک ہے جی، جی اسد بھائی جی۔ اور ایک پھر اس نے جو عامر حق تھا نا، جو عثمان بھائی، اس نے یہ جو دجل اس نے کیا نا، جو امام ابن تیمیہ کی طرف جو ہے نا اس نے منسوب کیا نا، کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ پھر جناب جو ہے نا وہ جو متقدمین تھے ان کے اندر یہ اختلاف تھا، اور ان میں 2 طریق تھے جو تھے، ایک تو تھے وفات کے قائل اور دوسرے جو تھے وہ حیات کے قائل تھے۔ حالانکہ یہ بات امام ابن تیمیہ نے لکھی نہیں، کہیں بھی نہیں لکھی انہوں نے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ ایک جناب ایک کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے یہ بندہ، اللہ عالم، یہ جناب یہ لکھتا رہا ہے، مجلے لکھتا رہا ہے، یہ مجلہ یعنی کہ رسالہ جسے کہتے ہیں نا، میگزین کوئی آتا تھا تو اس کے اندر جو ہے نا یہ بندہ لکھتا تھا، اور اس کا نام تھا احمد حسن الزیات بادشاہ۔ اب یہ جو ہے نا جناب اس نے جو ہے وہ شیخ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی حوالہ دیا ہے۔ اب یہ کون ہے شیخ عبداللہ ہمیں نہیں پتہ۔ کہتے جی اس نے تفسیر کیا نا یہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیہ کو الیہ، کہتا جی یہ دیکھیں میں آپ کو کیمرہ آن کر کے دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی دوست نیچے بیٹھا دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی یہ پتہ چل جائے۔ عثمان میں بھی اسکرین بڑی کر دیجیے گا، یہ دیکھیں بھائی نا نیچے یار لائک کرتے جائیں بروڈ گرے نا۔ جی جی، یہ دیکھیں عثمان بھائی، یہ فشیخ عبداللہ، یہ عبدو لکھا ہوا ہے نا، عبدو یہ، لیکن یہ عبداللہ ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یذکر وہو بصدد تفسیر آیت آل عمران اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافیک الیہ ان العلماء ہا ہنا طریقتین۔ یہ دیکھیں اب یہ اس بندے کا بیان جو ہے وہ اس بندے نے کس پہ ٹھوک دیا؟ وہ امام ابن تیمیہ پہ ٹھوک دیا، حالانکہ یہ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتاب کس کی ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو اس نے جھوٹ جو ہے نا وہ باندھا ہے اس نے، یہ دیکھیں یہ جناب ادھر تو خیر نام یہاں پہ نہیں آ رہا، لیکن میں آپ کو مکتبہ شاملہ سے دکھاتا ہوں کہ یہ کتاب کس کی ہے، یہ رسالہ کس کا ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے جناب، ایک منٹ، یہ دیکھیں یہ ہے جناب بندے کا نام احمد حسن زیات بادشاہ۔ یہ 1388 جو ہے نا یہ ہجری میں یہ فوت ہوا ہے یہ بندہ، 1388 ہجری میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس نے جو رسالے لکھے ہیں، یہ دور جو ہے یہ تو مرزا قادیانی کا نہیں بنتا دور کہ بعد کا ہے؟ نہیں یہ بعد کا دور ہے، یہ تقریباً کو آج سے آپ لگا لیں کوئی سن 1953 میں یا سن 1950 کے لگ بھگ جو ہے نا یہ بندہ فوت ہوا ہے یہ۔ اور اس نے جو رسالے لکھے ہیں نا ان کی تقریباً تعداد جو ہے وہ 1025 کے قریب جو ہے نا اس نے رسالے اس نے لکھے ہیں۔
اور یہ تقریباً کوئی 21 سال کے اندر یہ اس نے جو ہے نا یہ رسالے اس نے لکھے ہیں 1025 کے قریب, اور یہ مکتبہ شاملہ کے اندر یہ تمام موجود ہے. اس کے اندر اس نے جو باب باندھا ہے نا وہ باب اس نے باندھا ہے, یہ لکھا ہوا ہے المعارضات الفکریہ معاصرۃ الحدیث نزول ایک منٹ نزول العیسیٰ لکھا ہے, ہاں جی نزول المسیح عیسیٰ ابن مریم. یہ جو ہے وہ باب اس نے باندھ کے نا تو یہ وہ یہاں پہ یہ اس نے سارا جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ انہوں نے جو ہے وہ سوری ایک منٹ, یہ میں نے دوسری کتاب کھول لی تھی. یہ دیکھیں یہ اس نے تقریباً 9 صفحہ 9 سے یہ جو اس کا رسالہ نمبر 519 ہے نا اس کا صفحہ نمبر 9 کے اوپر جو ہے نا اس نے یہ بحث شروع کی ہے. اور یہاں پہ پھر اس نے امام ابن حزم کا قول جو ہے وہ نقل کر کے نا یہاں پہ اس نے امام ابن حزم کا قول نقل کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے جتنی باتیں آگے لکھی ہیں نا وہ ساری کی ساری اس نے جھوٹ منسوب کی ہے, ساری کی ساری باتیں. یہ صفحہ نمبر 9 ہے, اس کے بعد صفحہ نمبر 10 ہے آگے, ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر 10 ہے جو اس کے اوپر آ کے تو اس نے جناب جو ہے وہ شیخ عبدو رضی اللہ عنہ یہ لکھ کے نا آگے اس نے تفسیر کے اندر جا کے تو اس سے کہتا جی اس میں پھر آگے جا کے جو ہے نا وہ علماء کے جو ہے نا وہ 2 طریق جو ہے نا وہ بن گئے ہیں. ان میں سے ایک کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے جسم اور حیات کے ساتھ جو ہے وہ آخری زمان میں جو ہے وہ اتریں گے اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ شریعت کو نافذ کریں گے, پھر اس کے بعد اللہ ان کو وفات دے گا. اور طریقہ ثانیہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ ظاہر ہے وَإِنَّ تَوَفَّى عَلَامَانَةَ ظَاہر مُتَبَادِرْ مِنْهُ وَهُوَ الْمَاتَهُ الْعَادِيَّ, یعنی کہ وہ عام موت ان کو دے دی گئی ہے اور عام موت دینے کے بعد ان کو جو ہے نا وہ رفع کیا گیا ان کی روح کو. حالانکہ یہ عقیدہ جو ہے وہ کسی بھی مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ان کو وفات دے دی گئی ہے اور ان کا رفع جو ہے ان کی روح کا کیا گیا ہے. یہ کسی کا اب نہیں ہے, یہ جو عقیدہ ہے یہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ اس نے یہاں پہ اس نے جھوٹ یہ منسوخ جو ہے یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے کہ ایک آن وفات دی اور پھر ویسے ہی زندہ کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ جسم سمیت ان کو آسمان پر لے گئے اور پھر وہی نزول کریں گے, یہ عقیدہ ہے. ہاں جی. اور دوسرے نمبر پہ کہہ رہا ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہہ رہا ہے وہ دوسرے نمبر پہ کہہ رہا ہے کہ یہ اعتقادی امور ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو ہے وہ قطعیت جو ہے نا وہ کسی متواتر حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے, ٹھیک ہے. آگے پھر یہ کسی سید رشید رضا جو ہے نا کوئی عالم ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی جسم اور روح کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ موجود ہے. اور اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انی متوفی کا ورافیہ کو الیہ, وہ کہتے ہیں اگر وہ حیات ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ دنیا میں موجود تھے تو اس کے لیے انہیں غذا کی ضرورت ہے, اور اگر غذا کی ضرورت ہے تو پھر اس کے لیے جسم جو انسان کا جسم ہے اس کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر اس نے جواب کیا دیا ہے اس بندے نے آگے, یہ جو سید رشید رضا ہے کہہ رہا ہے یہ جو ہے یہ ان آیات کے اوپر مفسرین جو ہیں ان کی آراء یہ ہے کہ یہ قرآن کی نص قطعی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی روح اور جسد کے ساتھ آسمان کے اوپر حیات دنیاوی کے ساتھ جو دنیاوی حیات ہے نا اس کے ساتھ اٹھا لیے گئے ہیں. یہ ایسا کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ جی ہاں. اور پھر لکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے یہ سنت ہے کہ غذا کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ یہ جواب کہتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب دیا انہوں نے نا. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے فَيَتَوَجَّهَ سُؤَالُ السَّائِلِ عَنِ الْغَذَا. اچھا جی, اس کے بعد کہتے ہیں کہ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ بِأَنَّهُ يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّمَا هَذَا عَقِيدَةُ أَكْثَرِ النَّصَارَى. وہ کہتا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا یہ تو نصارہ کا عقیدہ ہے اور یہ آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ عقیدہ آ گیا ہے. اب یہ تو سارے کا سارا عقیدہ جو بیان کر رہا ہے یہ تو قادیانیوں کا عقیدہ ہے, یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہی نہیں.
کیا یہ عقیدہ ہم نے جو رفع آسمانی والا جو عقیدہ ہے، کیا یہ عقیدہ ہم نے یہودیوں سے لیا ہے یا نصارہ سے لیا ہے؟ یہ تو متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، متواتر حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا ہے اور جسمانی رفع ہوا ہے۔ بالکل اب یہ یہاں پہ کیا لکھ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے جی آصف بھائی کہ وہ بات کہ جو کہ عیسائی کوئی ایسی بات مانتے ہوں اور یہ ہو نہ سکتا ہو کہ وہ امت محمدیہ میں ایسی بات نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہ کیا ہو اور بتایا ہو کہ یہ غلط ہے کہ صحیح نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی عیسائی ایسی بات مانتا ہے جو کہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تائید کر دی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا جی کہ ہم نے ان سے لیا ہے اور ہمارے نبی نے بتایا ہمیں؟ یہ ایسے ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ وہ طریقت عین ہو گئے ہیں، دو اور طریق ہو گئے ہیں، یہ اس نے اس رسالے میں سے حوالہ لیا ہے اور اس کو مڑ کس کے سر دیا ہے؟ اس کو مڑ دیا ہے امام ابن تیمیہ کے سر اور امام ابن حزم کے سر مڑ دیا ہے۔ حالانکہ یہ تمام جتنا عقیدہ اس بندے نے لکھا ہوا ہے نا، یہ بندے نے یہ جو خط کے جواب میں اس نے لکھا ہے، یہ دو بندوں کا یہاں پہ ذکر ہے، ایک سید رشید رضا اور دوسرا یہ ہے استاد الاکبر شیخ المراغی۔ یہ دو بندوں کا اس نے یہاں پہ بیان کیا ہے اور یہ تمام کا تمام جو عقیدہ ہے یہ قادیانی والا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہے اس کے اندر سے۔ بالکل۔ اور یہ دیکھیں کیا لکھا ہے اس نے، کہہ رہا ہے یہ جو رفع ہے نا وفات کے بعد